والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين۔ عربی میں کہتے ہیں امر فوق الادب، صاحب کا حکم ہے، وگرنہ نہیں میں مقرر ہوں، میں کو تقریر کرتا ہوں تو یہ ان کا حکم ہے۔ آج مجھے یہاں پر آ کے بڑا اچھا لگا کہ آپ اس کام میں سارے لوگ مصروف ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ خود اور اس کے فرشتے اور پھر مومنین کو جو حکم دیا گیا ہے، تو یہ بڑی خوشی ہوئی۔ آپ چنیدہ لوگ ہیں، یہ ہر آدمی کے حصے میں نئی بات آتی، تو ماشاءاللہ میری طرف سے آپ تمام لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ وہ کام ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اور اس کے حبیب پر اس کے فرشتے درود و سلام پیش کر رہے ہیں، اور پھر ہمیں چنیدہ لوگوں کو یا ایھا الذین آمنوا، اس میں یا ایھا الناس نہیں ہے، پورے قرآن میں یا ایھا الناس آیا ہے، لیکن بہت کم جگہ پر یا ایھا الذین آمنوا، تو یہ چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ موروکو بلاد المغرب ایک شہر ہے، اور اس کا شہر ایک فاس، اس کو اولیاؤں کا شہر کہتے ہیں۔ وہاں پر ایک 11ویں صدی ہجری کے ایک غوث بخت حضرت سیدی عبدالعزیز الدباغ الادریسی الحسنی رضی اللہ تعالی عنہ ہوئے ہیں۔ تو یہ امی ولی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو غوث بخت اور غوث زمان بنایا۔ ان کے جو مرید تھے اور خلیفہ تھے، ان کا نام ہے ابن مبارک السلجماسی۔ ان کے مرید بھی ہیں اور خلیفہ بھی ہیں، اور یہ وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے سیدی عبدالعزیز الدباغ کے جو ملفوظات ہیں، صرف 5 یا 6 ماہ کے ملفوظات ہیں، وہ الابریز کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہیں۔ یہ کتاب عربی میں ہے الابریز، یہ خطبات ہیں یا ملفوظات ہیں سیدی عبدالعزیز الدباغ کے۔ تو احمد مبارک السلجماسی نے پوچھا کہ حضرت مجھے یہ بتائیں کہ درود و سلام پڑھنے کی وجہ سے جنت جو ہے وہ پھیلتی ہے، جنت جھومتی ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے ہمیں سمجھ نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ان الجنت اصلها من نور النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو جنت ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے تخلیق کی گئی، اور ہر اصل جو ہے وہ اپنے اصل کی طرف جاتی ہے، تو ہر وقت وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی درود پڑتا ہے تو وہ جنت مچلتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جنت کو پابند کیا تھا، وگرنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں بھی جنت دنیا میں آ جاتی اور حضور کے ساتھ رہتی۔ تو یہ درود و سلام کے فضائل میں سے ایک بتایا۔ دوسرا حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ، آیت کے ضمن میں آپ فرماتے ہیں کہ یہ درود و سلام پڑھنا فرض ہے، اور اسی طرح شفا بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت قاضی ایاز مالکی نے لکھا ہے کہ درود و سلام پڑھنا فرضیت ہے۔ اب شیخ اکبر ابن عربی کو دیکھتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو درود ہم پڑھتے ہیں اس کا سب سے زیادہ فائدہ پڑھنے والے کو ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ہے سایہ، تو ہم نے ان کا درود پڑھ کے یہ تو ہمارے اپنے لیے فائدہ ہے، تو لہذا آپ کثرت سے اور تسلسل سے درود و سلام پڑھا کریں۔ مجھے آج بڑی خوشی ہوئی۔ ابھی آپ کو اس کتاب کے بارے میں بتاتے ہیں کہ دلائل الخیرات و شوارق الانوار فی ذکر الصلاۃ والسلام علی النبی المختار، یہ کیا ہے، اس کے مصنف کون ہیں، کیونکہ آپ نے پڑھنا شروع کر دیا ہے۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھا جانے والا درود و سلام ہر حال میں مقبول ہے۔ ہمیں اپنی نمازوں کا، اپنی زکوٰۃ کا، اپنی حج کا کسی بات کا علم نہیں، لیکن یہ واحد عمل ہے کہ جو ہر حال میں قبول و منظور ہے۔ شام کے ایک بہت بڑے بزرگ ولی کامل حضرت ابو سلیمان الدارانی، درایا میں آپ کے نظار میں نے الحمدللہ حاضری دی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ الصلاۃ علی النبی لا ترد، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے والا کبھی یہ واپس نہیں کیا جاتا، ہر حال میں قبول ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو قرآن نے ہمیں حکم دیا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، مختصر وقت ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا، دیکھیں یہ صیغہ جمع ہے، ماشاءاللہ آپ سارے لوگ عربی جاننے والے، یہ حکم ہے صلو وسلموا۔ تو قرآن ہمیں 2 چیزوں کا حکم دے رہا ہے،
آپ جب کبھی بھی درود و سلام پڑھیں تو یہ آپ دھیان رکھیں کوئی صیغہ آپ طویل پڑھیں صغیر پڑھیں اس میں ان دونوں الفاظ کا ہونا ضروری ہے، لفظ درود بھی ہو اور سلام بھی ہو، یہ قرآنی حکم ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے جھرمٹ میں آرام فرمائے، تشریف فرمائے، تو صحابہ کرام پڑھ رہے ہیں اللہم صلی علی محمد، وہ خاموش ہو گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں آپ کو حدیث کے الفاظ سناتا ہوں، لا تصلوا علی الصلاۃ البتراء، صحابہ مجھ پر یہ نامکمل درود مت بھیجو۔ لا تصلوا علی الصلاۃ البتراء، بتراء کہتے ہیں نامکمل، انکمپلیٹ درود پاک۔ تو فرمایا یا رسول اللہ وما الصلاۃ البتراء، یہ نامکمل درود کیا ہے؟ فرمایا آپ پڑھتے ہو اللہم صلی علی محمد، چپ ہو جاتے ہو، آل کا بھی ذکر ہے۔ اب لیکن تین چیزیں ہمیں مل گئی، دو قرآن سے مل گئی، ایک درود ہونا چاہیے، دوسرا سلام ہونا چاہیے، تیسرا اس میں پھر لفظ آل ہونا چاہیے۔ اس کے بغیر جو ہے وہ درود نامکمل رہے گا۔ اللہم صلی، جتنا لمبا صیغہ ہو، جتنا چھوٹا صیغہ ہو، یہ دھیان رہے آپ کو کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اس کے بعد پھر اصحاب محمد و اولیاء محمد، یہ ایک طویل درود ہے، لیکن تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ تو یہ آپ دھیان رکھیں جب بھی کبھی آپ درود و سلام پڑھیں۔ ایسا اکثر ہمارے یہاں بڑی تنقید کی جاتی ہے کہ درود ابراہیمی پڑھو۔ درود ابراہیمی جو ہے صرف درود ہے، اس کے اندر صلات نہیں ہے، اس کے اندر صیغہ جو سلام ہے وہ نہیں ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں تو درود ابراہیمی پڑھو، بھائی درود ابراہیمی اگر نماز سے باہر پڑھا جائے گا انکمپلیٹ ہے۔ اچھا نماز میں کس طرح کمپلیٹ ہے؟ اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی، تب کمپلیٹ ہے۔ اس لیے اگر آپ نے درود ابراہیمی بھی پڑھنا ہے تو اس میں اللہم صلی وسلم ایک لفظ کا اضافہ کر دینا، قرآن کہہ رہا ہے، ورنہ قرآن کی مخالفت ہو جائے گی۔ صلو وسلم، درود اور سلام پڑھنا ہے۔ لہذا یہ دو تین چھوٹی باتیں ہیں، ان کو آپ ذہن میں رکھیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ تو دلائل الخیرات ہے یا کیا چیز ہے؟ دلائل الخیرات مختصراً آپ کو بتاتا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے، یہ درود و سلام کا ایک گلدستہ ہے۔ درود و سلام کا ایک یہ گلدستہ ہے۔ ایک ولی کامل ہوئے ہیں 8ویں صدی ہجری کے مراکش میں، ان کا اسم گرامی محمد بن سلیمان الجزولی الشاذلی۔ اچھا اس کتاب کا پس منظر کیا ہے، کیسے لکھی گئی؟ آپ اپنے زمانے کے بڑے ولی کامل بزرگ ہوئے ہیں تو ایک وقت میں فاس ایک بہت بڑا شہر ہے مراکش کا، وہاں سے گزر رہے تھے، نماز عصر کا وقت تھا، تو پانی کی آپ کو حاجت ہوئی کہ وضو کرنا ہے، نماز عصر کرنی۔ کنواں تو موجود تھا لیکن پانی انتہائی گہرا تھا اور کنویں کے اوپر کوئی ڈول یا رسی وغیرہ نہ تھی۔ آپ بہت پریشان ہوئے کہ کس طریقے سے اب پانی نکالا جائے۔ تو سامنے مکان میں ایک چھوٹی سی لڑکی بیٹھی ہوئی، وہ اس منظر کو دیکھ رہی تھی۔ تو اس نے کہا کہ آپ وہی شخصیت ہیں اور آپ بڑے پریشان ہیں، کیا مسئلہ؟ فرمایا کہ ہمیں وضو کرنا ہے اور نماز پڑھنا ہے اور ہمارے پاس پانی نہیں ہے۔ اس لڑکی آئی نیچے، اس نے کنویں میں اپنا لعاب پھینکا اور پانی جو ہے وہ باہر آ گیا۔ تو آپ نے پہلا اس سے سوال پوچھا بما نلت هذه المرتبہ، کہ اے لڑکی تجھے یہ مقام کہاں سے ملا ہے، کہ تجھے یہ کس طرح پتہ چلا ہے؟ تو فرمایا بکثرت الصلاۃ والسلام علی النبی المختار، کہ میں کثرت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کرتی ہوں۔ تو سیدنا سلیمان جزولی نے اسی وقت کنویں پر قسم اٹھا لی کہ اگر میں زندہ رہا تو میں پھر ایک درود و سلام کی کتاب مرتب کروں گا، اور اس میں یہ درود و سلام، اس کا جو 7واں جز ہے آخری، اس میں ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلاۃ دائمۃ مقبولۃ تؤدی بہا عنا حق الدین۔ اسے ہماری زبان میں صلاۃ الدین یا کنویں والا درود و سلام کہا جاتا ہے۔ تو یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ دلائل الخیرات کا مختصر تعارف کروا دیا اور اس کے مصنف کا تعارف کروا دیا۔ آپ کا وصال مراکش میں ہوا اور 77 سال کے بعد 77 ایئرز کے بعد آپ کو قبر سے نکالا گیا۔ سلطان کے وقت کے حکم سے ان کو قبر سے نکالا گیا اور کسی جگہ دوسری جگہ شفٹ کیا گیا، تو دیکھا آپ بالکل تر و تازہ ہے۔ کسی آدمی نے آپ کے جسد اطہر پر انگلی لگائی تو خون حرکت کرتا ہوا معلوم ہوا۔ تو مراکش میں آپ کے مزار ہے، الحمدللہ اس بندے نے کی حاضری بکثرت الصلاۃ والسلام علی النبی المختار، آپ کی قبر مبارک سے خوشبو آتی ہے آج۔
اور یہ جو قادری اور شاذلی سلسلہ ہے ان کا یہ خاصہ ہے کہ جتنا درود و سلام شاذلیوں نے لکھا اور پڑھا اتنا کسی نے نہیں پڑھا. ہمارے یہاں تو شاذلی سلسلہ بہت کم ہے، ایک بزرگ میں ایک کراچی میں ہے، لیکن یہ نارتھ افریقہ میں یہ سارے شاذلی ہیں. اور ان کا قاضی ایاز مالکی اگر آپ دے لیں الشفاء بتعریف حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اگر سونے سے بھی تولی جائے تو کم ہے. یہ سارا کام ہوا مراکش میں ہوا. تو سید سلیمان غزولی کی یہ کتاب ہے. کتابیں تو شروع سے لکھی جاتی رہی ہیں، لیکن ان درود و سلام کی کتابوں میں کچھ کتابوں کو بڑی اہمیت حاصل ہے. اور یہ دلائل الخیرات وہ کتاب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خود پسند فرمایا. مراکش کے ایک بزرگ ولی ہوئے سیدی ابی الفلالی، یہ نابینا تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دلائل الخیرات انہیں حفظ کرائی. ابھی ہمارے یہاں تو حافظ قرآن موجود ہے، لیکن سلطنت عثمانیہ کے دور میں مسجد نبوی شریف میں 1918 تک ایک طرف حفاظ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، دوسری طرف دلائل الخیرات کے حفاظ بیٹھے ہوا کرتے ہیں. ماشاءاللہ یہ قبلہ شاہ صاحب کی برکت سے یہ آپ لوگوں نے سلسلہ شروع کر دیا ہے. اور یہ بڑی ذمہ داری سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ پوری اس کائنات میں، پوری دنیا میں قرآن پاک کے بعد درود و سلام کی کتاب جو پڑھی جانے والی سب سے زیادہ وہ دلائل الخیرات ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خود اجازت دیتے ہیں. مطلب جس بندے کا پایا جیسا اس کا ہوگا مرتبہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اجازت دیتے ہیں. بڑی بابرکت کتاب ہے، آپ خود پڑھیں، اپنے گھر والوں کو اس کی ترغیب دلائیں. شاہ صاحب سے اجازت دے لیں، ان کے پاس اجازت بھی ہے دلائل الخیرات شریف کی. تو کثرت سے آخری بات ہے کہ درود و سلام ہر حال میں قبول و منظور ہے. کثرت سے اور تسلسل سے آپ درود و سلام کا اگر جاری رکھیں. وما علینا الا البلاغ.